وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ راجہ صاحب، محمود آباد کی صحبت اور محفل میں جب آپ بیٹھیے تو کیا اشعار سننے کو ملتے ہیں؟ آپ بھی سماعت کیجیے۔ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی۔ اب یہاں دیکھیے اعتراض ایک ہو سکتا ہے کہ آپ دعا کے پر چوٹ کر رہے ہیں، آپ اللہ پر چوٹ نہیں، ایسا نہیں۔ اگر فیض کو احساس شہادت عظمی حضرت سید الشہداء حسین ابن علی کی نہ ہوتی تو وہ مرثیہ امام کا مرثیہ نہ لکھتی، انہوں نے مرثیہ لکھا۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اس لیے کہ یہ بہت کم نہیں، کم لوگوں کو معلوم، یہ لوگ دیکھتے نہیں، ان کے وہ اشعار دیکھتے ہیں جو ان کے مطلب کے ہیں، جیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، وہ مرثیہ انہوں نے لکھا۔ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ کس چیز کے لیے علی ابن ابی طالب ایک ایسے معاشرے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، استقامت کرتے ہیں، اس کو چاہتے تھے کہ جس میں کوئی جو بنیادی حقوق ہیں، کھانے کے، پینے کے، جاننے کے، علم کے، درس کے، تدریس کے، وہ سب کوئی نہ کوئی کرتا رہے۔ تو یہ دیکھیے اب اشعار بھائی صاحب یاد آتے بھی ہیں، نہیں بھی یاد آتے۔ میری خودی جو وہ ہے، آپ کربلا سے ریلیٹڈ ہی وہ تھوڑا سا مذہبی ہم کر دیں گے اس کو، کربلا سے ریلیٹڈ جو آپ کو اشعار یاد ہیں بڑے شاعروں کے، چھوٹوں کے؟ ہاں دیکھیے میں نہیں، یوں نہیں یاد آتے بھی ہیں، اب وہ بیٹھے بیٹھے کبھی کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ غزل پر اثر کتنا ہوا شہادت عظمیٰ کا۔ تو اب دو شعر میں پڑھوں گا، میرے لیے وہ دو شعر جو ہیں وہ گھنٹوں اس پر میں سر دھنتا ہوں اور گھنٹوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک تو غالب کا شعر ہے کہ عشرت قتل گہے اہل تمنا۔ اب یہ ایک ایک لفظ جو ہے جناب بھائی صاحب اور سامعین، وہ یہ ایک ایک لفظ اس کا قابل غور ہے۔ عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا۔ اور یہاں ہونا، آپ خیال فرمائیں کہ یہ وہ وقت تھا جو عصر کا وقت تھا، اور روز دن کون سا تھا؟ 10ویں محرم تھی، اور جگہ کیا تھی؟ کربلا تھا، اور قتل گاہ پہلے سے حسین کو معلوم تھی، جو بتا چکے تھے وہ اپنے اصحاب میں سے کسی کو، چونکہ وہاں سے شب عاشور رونے کی صدا آتی تھی۔ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کہا دیکھو میں اسی جگہ پر شہید کیا۔ تو یہ ان کا مرتبہ و درجہ، اور اس کو غالب نے سمجھا، اور غالب نے یہ کہا کہ ہمارے شعراء نے اور بہت ہم لوگوں نے کہا کہ خود جناب شاہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ علیہ، ان کے اوپر انہوں نے بھی کہا یہ کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سر داد و نداد دست رسی یزید حقہ کے بنا۔ لیکن اس طرح حقہ کے بنا لا الہ است حسین بہت بڑی بات کہی، اور اس کا تو جواب ہی نہیں ہے اس طرح کی ربائی کا، اور وہ آج پڑھی بھی جاتی ہے۔ اب ہمارے پاس بھائیوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ یہ علاقی ہے، یہ ان کی ہے نہیں، ہمیں نہیں معلوم یہ کس کی ہے، ہم کو یہ معلوم ہے، ہم نے سنا کہ معین الدین چشتی کی، اور میں سمجھتا ہوں اگر نہیں ہے، اور وہ اگر عالم ارواح میں اس وقت ہیں، مجھے یقین ہے، اور اچھی جگہوں پر ہے، تو وہ یہ کہیں گے نہیں مجھے سے منسوب کرو اس کو۔ تو یہ میں ایک چیز عرض کر، اب غالب کیا کہتے ہیں کہ نہ بادشاہ نہ سلطان، یہ کیا ستائش ہے، کہو کہ خام سے آل آبا کہیں اس کو، یعنی وہ شرف اور وہ سطح جو
اس شعر کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، اس کی جھلک ظاہر ہے. غالب اور ہم اور آپ کہاں پہنچ سکتے ہیں وہاں تک، مگر اس کی جو جھلک معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے. سمجھا کہ نہ بادشاہ نہ سلطان، یہ کیا ستائش. ارے یہ تم تو نیچا کر ایک طرح سے ان کے جو ان کا مرتبہ اور جو ان کی جو بلندی ہے اس کو تم کاہے میں گھیرے دیتے ہو. مگر لوگوں نے کہا ہے کسی بری نیت سے نہیں کہا، محبت میں لکھا. وہ دبی روحانی ہمارے اجداد ہوں کوئی مرثیوں میں لکھا، مگر یہ شعر غالب کا یاد رکھنے والا ہے. اور یہ چیز ایسی ہے کہ جو یاد. اچھا میر کا شعر غالب کے شعر سے الگ ہے، مگر میر کا شعر وہ شعر ہے کہ اگر اس کو تصور کرے تو آنسو نہ تھمے. وہ کون سا شعر ہے؟ وہ یہ ہے کہ زیر شمشیر جفا میر تڑپنا کیسا. زیر شمشیر جفا میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہے. یہ سجدہ وہ سجدہ تھا کہ جس میں جنبش دنیاوی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے. یہ وہ زیر شمشیر جفا میر تڑپنا کیسا. اب اسی ایک جگہ پر ہے تو اس کا سمجھنا ذرا مشکل ہوتا. دل کی بات کہیں نہیں جاتی، چپ کے رہنا ٹھانا ہے، حال اگر ہے اپنا تو اگر ہے تو دل سے جانے جانا یاد نہیں. مگر جو شعر اس کا غزل کا مجھے بہت خاص بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ سرخ کبھی ہیں آنسو ہوتے، زرد کبھی ہے منہ میرا. سارے رنگ محبت کے ہیں، یہ بھی ایک زمانہ ہے. یہ زین العابدین اور واقعہ کربلا کے بعد جو حال تھا. سرخ کبھی ہے، کبھو ہے آنسو ہوتے، زرد کبھو ہے رخ میرا منہ میرا. اب میر ہی کے ہاں بہت کچھ ملتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گویا ان کو ادھری سے القاء ہوا ہے. اور کیا وہ کہ ہوئی عید سب نے پہلے تربوش خوشی کے جانے ہیں. عید آ رہی ہے، آج چند دن رہ گئے ہیں عید کے بھی، 21ویں کو عید ہے. اور عید جو ہے میں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بزرگوں سے یہ کہتا چلوں کہ یہ وہ عید جو ہے ظاہر ہے کہ قنوت میں پڑھا جاتا ہے شیعوں میں کہ یہ اس کو اللہ نے رسول کے لیے عید کے معنی کیا ہیں. عید بہت کچھ معنی رکھتی ہے، اس پر میں نہیں جاؤں گا، مگر صرف یہ شعر پڑھوں گا کہ ہوئی عید سب نے پہنے طرب و خوشی کے جامے، نہ ہوا کہ ہم بھی بدلیں یہ لباس سے سوگوار. اور اسی غزل میں ایک شعر ہے جس میں میر صاحب نے فرمایا ہے، اور یہ کربلا کے لیے خاص طور سے میرے ذہن میں آتا ہے، عرض کربلا کے لیے جو آج بھی ہے کہ کہیں خاک کو کو اس کی تو صبا نہ دی جو جنبش. کہیں خاک کو اس کی تو صبا نہ دی جو جنبش، کہ بھرے ہیں کہ بھرے ہیں اس زمین میں جگر فگاراں. کہ بھرے ہیں اس زمین میں کہیں خاک کو اس کی، اللہ اکبر، تو صبا نہ دی جو جنبش. یہ خود ہی مرثیہ ہے کہ بھرے ہیں اس زمین میں جگر فگاراں.
دیکھیے بھائی صاحب، اللہ نے درخت، پھول، چڑیاں، رنگ، پھل، مختلف کھانے کی چیز، یہ سب بنائی، مگر میرا نظریہ یہ ہے کہ ہر آنکھ اس کو الگ طرح سے دیکھتی ہے. جو رنگ سبز میں دیکھتا ہوں میں آپ سے بتا ہی نہیں سکتا ہوں کہ وہ کیا ہے. ایک بات پر ہم دونوں متفق ہو سکتے ہیں کہ سبزی مائل یا سبز رنگ یہ کہلایا جا سکتا ہے، مگر اس کی لطافتیں، اس کی جو اصل ماہیت ہے اس کو ہم نہیں سمجھ پاتے. یہی پھولوں کا، یہی خوشبو کا، یہی چہچہاتے ہوئے طائروں کا، چڑیوں کا، سب اپنی اپنی طرح سے اس کو سنتے ہیں. شعر کی بھی وہی حالت ہے. اس میں کوئی پھول غلط نہیں ہے، مگر ایک پھول ایسا ہے کہ جس کی طرف نگاہیں بار بار اٹھتی ہیں. وہ ایسی کیا میں آپ سے عرض کروں کہ اقبال نے جو کچھ لکھا، آج میں سنا رہا تھا کسی کو کہ انہوں نے وصیت اپنے اس پر یوٹیوب پر ہے اپنے بیٹے کو کی تھی، جسٹس جاوید اقبال کو، کہ دیکھو میری ایک وصیت ہے، اور تو ہوتی ہے دنیا بھی، ایک وصیت ہے کہ دامن اہل بیت کبھی چھوٹنے نہ پائے ہاتھ سے. اور وہ واقعہ تھا، وہ خلوص تھا ان کا. اور اس میں انہوں نے جو فارسی میں حضرت امام حسین کے سلسلے میں مثنوی کہی ہے، میں پوری مثنوی سے ہی پڑھوں گا، 2 شعر اس کے، چونکہ عید آ رہی ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اور شروع ہوتی ہے کہ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد ز بستان رسول. اس میں کہتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، یعنی علی ابن ابی طالب، معنی ہے ذبح عظیم آمد بسر. اس میں اور بھی اشعار ہیں، موسیو شبیر و موسیو فرعون و شبیر و یزید، ان دو قوت از حیات آید بدید. یعنی بڑی معرفتی اسلام کے، آپ کو یاد ہوگا وہ بہت ہی مشہور شعر ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہی، ایک سجدہ شبیر. جوش کے کچھ یاد نہیں مجھے اس وقت جوش کے نہیں، اس وقت نہیں یاد ہے. اس وقت طبیعت جو ہے وہ ہے، بس شکر خدا ہے، بس بہت شکر خدا ہے. یعنی جو گزرا غالب پر، جو لتا گزری، جو مصیبت، جن مسائل میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی جو حالات ان کے تھے وہ لوگ نہیں سمجھتے. اور یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ جب دلی بالکل ہی برباد ہو گئی، اور تو ان کے جو خطوط ہیں وہ پڑھنے والے ہیں. اور ایک ان کی غزل ہے، میں نہیں جانتا ہوں کس دور اور عہد میں لکھی ہوئی، مگر وہ غزل خود بتا رہی ہے بہت کچھ. اور وہ آج ہمارے دل میں بھی وہی آتی ہے کہ رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی ہم
سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو. جی پڑھیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیمار دار، اور اگر مر جائیے تو نوحہ کوئی نہ ہو. بے در و دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے، کوئی ہمسایہ نہ ہو پاس میں. اب میں دیکھیے غالب کا معاملہ یہ جو میں نے ابھی آپ سے شعر پڑھا تھا ابھی فیض کا، وہ بہت ہی اور اس میں ایک بات خاص یہ میں پاتا ہوں کہ وہ فقط ایک سانحہ کربلا، یا جسے میں نے عرض کیا، جس کے بارے میں نے عرض کیا ابھی، صرف وہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک چیز ہے کہ جو درس دیتی ہے. ایک میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ابھی میں نے شعر پڑھا آپ سے کہ جو تھمے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. تو اس میں قنوتیت نہیں ہے، یہ ہمیں ایک واقعے کی طرف، یعنی واقعہ کربلا کی طرف متوجہ کر رہا ہے. دوسری طرف ہمیں یہ خود درس عزم و استقلال دے رہا ہے کہ نہ اس شہادت عظمیٰ یا جو واقعہ یہ واقعہ کربلا ہوا، کیا ظاہر ہے اس کا کیا مقابلہ کیا ہے، کوئی سوال ہی نہیں. مگر جو آپ کے زمانے میں جو ظلم و استبداد، جو غریبوں کی مصیبت، افلاس، ان کی بھوکمری، ان کو نان شبینہ کے محتاج ان کا ہونا، ان کے بچوں کے درس اور تدریس سے سروکار نہ ہونا، اس کے خلاف آواز اٹھانا، اس کے خلاف کام کرنا، یہ سب کچھ اس شعر میں آتا کہ تم کرو اس طرح. یہ اس میں یعنی صیغہ امر نہیں ہے، انہوں نے تو ایک ماضی کی بات بتائی ہے، مگر ماضی ہی درس بنتا ہے. اگر ماضی کو سے سیکھا جائے تو کتنا بڑا درس ہے. تو یہ شعر، اور نہ خیال وصل، نہ عرض غم، نہ حکایتیں، نہ شکایتیں. تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے. یہ جبر و استبداد کی طرف اشارہ ہے کہ ہر چیز پر پابندی. نہ ہم خیال وصل کا ذکر کر سکتے ہیں، عرض غم تو بہت دور کی چیز ہے. نہ حکایت کسی سے بیان کر سکتے ہیں، اس میں معنی کچھ اور نہ شکایت. یہ تو اس طرح سے دل بار اشعار آیا کرتے ہیں ذہن میں، بعض وقت زیادہ، بعض وقت کم. یہ شعر میرے کئی دن سے ذہن میں، اور یہ کئی بار حال میں بھی میں نے اس کو سنا. اور اسی کا شعر وہ ہے کہ جو میں نے سلمان خورشید صاحب کے یہاں پڑھا تھا. اب وہ سمجھے ہوں، لوگ وہاں بہت بیٹھے ہوئے تھے. یہ آرڈیننس 2010 کی آئی تھی، اس سے میں متاثر ہوا. تو ظاہر انسان ہوں، تو میں نے فیض وہی اسی کی غزل کا شعر ہے کہ وہ ہم ہی ہیں جن کے لباس پر سر رہ سیاہی لکھی گئی. یہ وہ داغ تھے جو سجا کے ہم صبح کوئے یار چلے گئے. اب یہاں کوئے یار جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے
پولیٹیکل آفیسز اور پولیٹیکل لوگوں کو سمجھا جائے گا، میرے نظر میں یار کوئی اور ہے، اسی کے سامنے ہم یہ داغ پیش کرنے گئے کہ میرے مولا آپ دیکھ لیجئے کہ یہ داغ کیا ہے، ہم اور کسی کو نہیں دکھاتے۔ تو یہ دیکھیں اب اس وقت ذکر ہو رہا ہے، ذہن بالکل آمادہ نہیں تھا کہ یہ باتیں ہوں، مگر اب ایک بات میں بتاؤں کہ میرے والد سے فیض سے بہت تعلقات تھے، فیض انہیں بہت چاہتے تھے، کہتے تھے آپ راجہ نہیں ہیں، اگر راجہ ہیں تو دلوں کے ہیں، محمود آباد کے تو ہی ہیں، ہوں گے وہ ہمیں نہیں معلوم، آپ راجہ دلوں کے۔ اور ہم بہت چاہتے تھے، آتے تھے جاتے تھے ہمارے ملک لندن میں۔ تو جب انتقال ہو گیا ان کا، بہت زمانہ گزر گیا، سن 73 میں انتقال ہوا، تو اس کے 9 سال کے بعد، 9.5 پونے 10 سال کے بعد ہم ان کے یہاں پہنچے اپنی بیوی کو لے کے، وہ نائٹس برج میں رہ رہے تھے، اور ہماری بیوی کی گود میں علی تھے جو میرے بیٹے ہیں۔ تو جب میں پہنچا تو بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے علی کو اپنی گود میں لیا اور دعائیں دیں، اور پھر ہمیں دیوان ان کا چھپا تھا، کلیات بلکہ، تو وہ انہوں نے پھر مجھے دیا بھی، وہ میرے پاس ہے، رکھا ہے، وہ محفوظ ہے۔ تو وہ تصویر علی کی فیض کی گود میں اب بھی موجود ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بڑی تاریخی تصویر ہے۔ اور یہی حال ہمارے، اب آپ کہیں گے دیکھیے یہ سب کن لوگوں کا، بننے چچا یعنی سجاد ظہیر چچا، ان سے بھی اسی طرح کے تعلقات میں والد کے تھے، وہ بھی بڑی محبت کرتے تھے، اور بڑے ہی حساس، اور ظاہر شاعر نہیں تھے وہ، مگر ان کی جو تھیں، ان کے جو تصورات تھے وہ وہی تھے جو یعنی ایک بہت ہی وسیع طور پر میرے والد کے تھے، یعنی میرے والد کے گویا جو منبع و مصدر تھا ان کے فکر، ان کے نظریے، ان کے خیالات کا، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، نہج البلاغہ اور سیرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ انہوں نے مطالعہ بھی کیا، لکھا بھی۔ تو اس میں جو حضرت امیر نے ہم پر واجب کیا ہے کہ ہم یہ نہ بھولیں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس میں کسی کی بھوک شامل ہوتی ہے۔ اللہ، یہ امام ہی کہہ سکتا تھا کہ بس یاد رکھنا، دیکھیے اس کو نزاکت کو سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کھانا نہ کھانا، کہا کہ یہ یاد رکھنا کہ اگر کوئی لقمہ کھاتے ہو تو اس لقمے میں کسی نہ کسی کی بھوک ہوتی ہے۔ ہمارے قریب کتنے لوگ ہیں کہ جو روٹی کے ٹکڑوں کے محتاج ہیں، ایک نوالے کے، اپنے بچوں کی